اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج عمر فاروق کی شہادت کا دن بیان کرتی ہوں۔ یکم محرم عمر فاروق کا شہادت کا دن ہے۔ عمر فاروق عظیم رضی اللہ پر مشرکین نے نماز کی حالت میں تھے، اللہ اکبر فرمائی تھی یا نہیں فرمائی تھی، صحابہ کرام صحیح طرح بیان نہیں کر سکے۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلح پر گر گئے۔ صحابہ کرام دوڑ کر کسی حکیم کے پاس آئے اور حکیم کو ساتھ لے کر آ رہے تھے، اور جب وہ رستے میں تھے تو حکیم نے کہا میں واپس جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام بہت حیران ہوئے، کیوں؟ آپ نے تو عمر فاروق کے پاس جا کر ان کا علاج کرنا ہے۔ وہ حکیم بولا، وہ سامنے دیکھو، بکریاں کھیت میں چارہ کھا رہی ہیں، ان کی مالک کیا یہ کھیت نہیں ہے جہاں سے یہ چارہ کھا رہی ہیں، یہ تو کسی اور کی فصل ہے۔ اس سے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ عمر فاروق کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب دنیا سے گئے تو 80 دینار کا قرض تھا، 22 لاکھ مربع کا حکمران، اور وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگا، اے میرے بیٹو، کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کر میرا قرض اتار دیں، میری قبر پر بوجھ نہ رہے۔ اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے مدد مانگنا، اور اگر وہ بھی مدد نہ کریں تو حضرت علی سے بات کرنا۔ حضرت عمر جب دنیا سے جانے لگے تو یہ کہہ کر گئے، میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں شامل نہ کرنا۔ اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دیکھ کر یکم محرم سے دنیا سے رخصت ہو گیا، اور جب جانے لگے تو اپنے بیٹوں سے کہنے لگا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے جا کر کہو کہ عمر کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک میں دفن ہو جاؤں۔ جب عمر فاروق کے بیٹے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ زخم اتنا گہرا ہے کہ بچنے کی صورت نہیں ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بچیں گے نہیں۔ اتنا اما عائشہ نے کہا، ایک ہی قبر کی جگہ ہے، میں وہ کیسے دے دوں عمر کو؟ اور حضرت عمر اجازت مانگ رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ رو پڑی اور کہنے لگی، کیا کوئی اپنی قبر کی جگہ بھی دیتا ہے؟ مگر عمر نے کمال ہی بڑا کیا ہے کہ جاؤ، میں نے عمر کو اپنی جگہ دے دی۔ غمت خزرہ میں جو درود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھیجے گا، وہ عمر فاروق پر بھی وہ درود بھیجے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی میت تخت پر رکھی گئی تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جو لوگ دعائیں کر رہے تھے، ان کی تعریفیں کر رہے تھے، ان پر نزول رحمت کی دعا کر رہے تھے کہ یہ جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے کی بات ہے، اور لوگوں میں سے میں بھی موجود تھا۔ کسی شخص نے میرے پیچھے سے میرے کاندھا پکڑا تو میں گھبرا گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کی اور بولے، اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ بات پسند ہو کہ میں اس جیسے نام اعمال کے ہموار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہموار رکھے گا۔ میں نے کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر عمر کے ساتھ داخل ہوا، میں ابو بکر عمر نکلے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا ذکر اپنے ساتھ کیا۔ اسی لیے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر اور آخرت میں بھی آپ کو ان دونوں کے ساتھ رکھے گا۔ بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے سخت مزاج کے مالک تھے اور غصے والے تھے، کافروں کے ساتھ
सख्त गुस्से के साथ पेश आते और ईमान वालों के साथ नरम दिल के साथ। एक दिन उमर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाजत मांगी। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कुरैशी खवातीन मौजूद थी जो बुलंद आवाज में बातें कर रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने इजाजत मांगी तो औरतें उठकर पर्दे की ओर में चली गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी हजरत उमर रज़ियल्लाहु को। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको मुस्कुराता हंसता रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जो ये खवातीन मौजूद थी मुझे उन पर हैरत है। हैरत हो रही है कि जब उन्होंने तुम्हारी आवाज सुनी तो फौरन उठकर पर्दे में चली गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु बोले, ऐ अपनी जान की दुश्मनों के उन दो औरतों से कहा कि अपनी जान की दुश्मनों तुम मुझसे डर जाती हो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं डरती। वो औरतें बोली, ऐसा ही है, आप उमर फारूक रज़ियल्लाहु तेज और सख्त मिजाज के मालिक हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में अल्लाह ताला की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, शैतान का अगर किसी रास्ते में उमर से सामना हो जाए तो वह शैतान रास्ता बदल लेता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा, मैंने खुद को जन्नत में पाया। वहाँ मुझे एक महल के पहलू में एक औरत वुजू कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दराफत किया कि ये किसका महल है, तो फरिश्तों ने बताया कि ये महल उमर बिन खत्ताब का महल है। मुझे उमर के मिजाज की शिद्दत याद आई तो मैं वापस मुड़ गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु बयान करते हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु रो पड़े। हम सब लोग उस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमवार बैठे हुए थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो, क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शिद्दत रखूंगा। वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करके अपने रब से मांगा था कि ए अल्लाह ताला मुझे उम्र फारूक अता कर दे, खाना काबा का गुलाफ पकड़ कर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और सुबह को हजरत अली तलवार पकड़कर जा रहे थे। 26 साल का नौजवान हाथ में तलवार और सख्त धूप में चल पड़ा और वो मस्त हाथी की तरह आगे बढ़ रहे थे। एक शख्स मिला, हजरत उमर रज़ियल्लाहु को छुप कर ईमान लाया था कि उमर से छुप कर वो ईमान लाए थे। उमर ने कहा, आज हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ईमान लाए हैं, कल को कोई और ईमान लाएगा। मैं आज इसी रोशन चिराग को खत्म कर दूंगा, रोज रोज का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, पहले अपने घर की खबर लो। उमर फारूक तेरी बहन और तुम्हारा बहनोई ईमान ले आए हैं, पहले उनकी तो खबर लो। जब उमर अपनी बहन के दरवाजे पर आया और दरवाजा खटखटाया और अंदर से तलावत की आवाज आ रही थी, मियाँ बीवी की तलावत सुनी और उन्होंने अंदर से आवाज दी कि बाहर कौन है। आवाज आई, उमर खत्ताब। उन्होंने जल्दी जल्दी कुरान पाक को छुपा दिया। बहनोई दरवाजा खोलने से पहले ही दरवाजे के पीछे छुप गया और बहन फातिमा खत्ताब ने दरवाजा खोला और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ने बहन के मुंह पर थप्पड़ मारा और वो बहन गिर पड़ी। और उमर बोले, क्या तू ईमान ले आई है? वो बोली और खड़ी हो गई और कहने लगी, हाँ
ہم ایمان لے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سیدھی راہ دکھلاتے ہیں۔ اس نے کہا، بہن کو پھر مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے جسم میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کا میاں بھی باہر آ گیا اور عمر نے اس کے میاں کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن بولی، اے عمر فاروق خطاب، میں بھی تیری بہن ہوں، ہم نے دامن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ عمر نے کہا، تم کیا پڑھے تھے؟ بہن بولی، پہلے وضو کر اور پاک صاف کپڑے پہن۔ حضرت عمر نے کپڑے پہنے اور وضو کیا اور باہر آئے اور چمڑے پر لکھا ہوا قرآن پاک سامنے رکھ دیا اور قرآن پاک کی تلاوت پڑھی، آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے 14ویں کے چاند، اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا تھا تاکہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے اپنی بہن سے کہ جس کی تم غلام ہو، مجھے بھی اس کی غلامی کرنی ہے، میں بھی ان کا غلام بنوں گا۔ عمر بولے، کہیں میری عمر تباہ نہ ہو جائے، جلدی جلدی چلو۔ بہنوئی بولے، چلو میرے ساتھ۔ جب عمر فاروق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور جب حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا عمر آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنے دو، یہ خود نہیں آیا، اس کو بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رات کو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمر عطا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو۔ حضرت حمزہ نے دروازہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کو آگے آنے دو۔ عمر آگے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عمر کے گلے میں جو کپڑا پڑا ہوا تھا یعنی صافہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھینچا اور کہا، عمر اسلام لے آؤ، اور دعا کی اللہ تعالیٰ عمر کو ہدایت دے۔ عمر بولا، اشہد اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔